بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بہت ہی اگین افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں مختلف چیزوں کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اعلیٰ سطح اور اعلیٰ لیول پر، ان کی کنسرن آج بھی ملک کی معیشت یا دیوالا پن سے نکالنے کے بارے میں نہیں ہے۔ ان کے جو ان کے جو پریارٹیز ہیں وہ آج بھی ملک میں یا قوم کو کوئی ریلیف دینا یا پھر مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے۔ اگلا جو آگے ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے اس کو تھامنا، اس کو روکنا، اس کے خد و خال کو دیکھنا نہیں ہے۔ خد و خال کیا ہے؟ عمران خان، اس کو بدنام کرو، اس کے اوپر مساجد میں اب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ کریں گے، اور یہ وہ ممبر کو استعمال کرو۔ آخر کیوں؟ یہ ایک فرسٹریشن ہے جو مجھے تو واقعی بہت افسوس ہوتا ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ ہم کتنے گرے ہوئے ہیں لوگ، کہ ہم کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ اصل میں جو لیول ہے ان سیاستدانوں کا وہ انتہائی زیرو اور انتہائی مائنس نگیٹو، اور یہ تو سیاستدان نہیں ہے، یہ تو آگے پیچھے سے غنڈے کٹے ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی ان کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ انہوں نے کوئی عالمی لیول پر کچھ کیا ہے، بس آ کے بیٹھ چکے ہیں۔ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بہن ہے، کسی کی کون سے وہ پالش کر کے تو بنا ہوا ہے۔ مطلب ملک میں کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس ولاگ کو زیادہ ٹائم نہیں وہ کرنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اندلس جو آج کل اسپین ہے اور پرتگال، یہ سارا علاقہ طارق بن زیاد نے جب فتح کیا تھا 700-800 عیسوی میں، اور تقریباً 1400 تک یہ اسلام کا گہوارہ رہا، اور یہ ایک بہت بڑا ایک نظام تھا، سلطنت تھا۔ تو آپ یقین مانیں اس کے وہ غرناطہ اس کا کیپٹل تھا اس ٹائم، تو ادھر سارے لوگ جمع تھے ایوانوں میں اور درباروں میں، اور پتہ ہے کس چیز کے اوپر ان کا وہ جو ان کے ڈیبیٹس چل رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی کہ جب الفانسو جو فرانس اور وہ برٹش کی کوئی وہ کوئین تھی اس ٹائم، ان کے فوجیں غرناطہ کے آس پاس پہنچ چکے تھے، مطلب جو قلعہ تھا اور جو دارالحکومت تھی، تو اس کے آس پاس وہ پہنچ چکے تھے، وہ ان کو مطلب تھریٹ کر رہے تھے۔ اور اس ٹائم اس چیز پہ بحث ہو رہی تھی کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے پتیر روٹی کھائی تھی اس نائٹ کو یا خمیر روٹی کھائی تھی۔ اگلے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ساگ کے وہ کھائے تھے، دوسرے کہہ رہے تھے، مطلب اس حد تک وہ آ چکے تھے، مطلب کہ وہ ان چیزوں پہ وہ ڈسکشن ہو رہی تھی، دو طرف بیٹھے تھے، مناظرہ ہو رہا تھا، اور ساری قوم جمع تھی، اور آگے پیچھے ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا کے بندو، تاریخ تجھے یاد رکھے گی ایک مفتوح اور شکست خوردہ قوم کے نام پر۔ آپ کے دیواروں پہ، آپ کے دیواروں کے بعد، آپ قلعے کے باہر آپ کے الفانسو، فرانس اور برطانیہ کے فوجیں جمع ہیں، وہ آپ پہ یلغار کرنے والے ہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کے عورتوں کو نوچنے والے ہیں، لیکن آپ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے، شب معراج پہ گئے تھے، معراج رات تو انہوں نے خمیر روٹی کھائی تھی یا پتیر؟ یار نان سینس، انہوں نے جو بھی کہا تھا گئے تھے، اور یہ ڈسکشن، اس پہ کیا ضرورت ہے مناظرے کرنا؟ سٹڈی کرو، اپنا وہ نکالو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، ضرور آپ اس پہ تحقیق کریں، سرچ کریں، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن یہ تو ایک سنت ہے یا جو بھی ہے، مطلب ایک طریقہ ہے جس کے اوپر مذہب کو ہم اس میں نہیں وہ کرتے۔ بہر صورت پریارٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم آپ کو لوگوں میں روحانی طاقت اور جہاد کا جذبہ ڈالنے کا جو وقت تھا، اس ٹائم آپ اس چیز پہ بحث کر رہے تھے کہ معراج پہ جاتے وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتیر روٹی کھائی تھی یا خمیر روٹی کھائی تھی۔ تو اس نوجوان نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی ہے، وہ کہیں پہ لکھا ہے کتابوں میں مختلف جگہوں پہ، کہ جب کہ آپ لوگ تاریخ کے اس برے
اوراق کے اوپر، آپ کو برے طریقے سے اوراق کے اوپر لکھا جائے گا آپ کے بارے میں. اور پھر وہی ہوا جب انہوں نے اس کے اوپر بیٹھے، ان کو رسد سارا بند کیا، کھانا سب کچھ ختم ہوا، تو دیواریں اور ہر چیز، دروازے کھل گئے، وہ آ گئے. انہوں نے وہ کیا کہ تاریخ پھر یاد رکھ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ، ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا اس ٹائم. یار مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، یہ ایک فطرت ہے. جب آپ اپنا، قرآن کی آیات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. آپ جب اپنے حالت کو بدلنے، اپنے آپ کو سکیور کرنے آپ کے اوپر نہیں کریں گے تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے بھائی جان، آپ اپنا کام کرو. ٹھیک ہے، آپ 1000 دفعہ بتاؤ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ یہ ہیں وہ، لیکن اگر آپ عملی طور پر، آپ کے اوپر ایک دشمن آ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو مار رہا ہے، آپ کو قتل کرے گا، آپ مطلب کیا، کس چیز میں لگے ہوئے ہو؟ تو خدا تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، نعوذ باللہ. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط بات ہے کہ ہم یہ اس طرح کی سوچیں بھی. تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا ہم خود ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں. اس ٹائم کے جو مسلمان تھے وہ اپنے اس سزاؤں کے ذمہ دار ہیں. اس میں، اور جب آگ لگتی ہے تو پھر اس میں خش و خساک اور ساتھ جو ہے نا وہ سبز درخت بھی جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں. تو یہ ہم بڑے درد سے یاد کرتے ہیں کہ کتنا وہ وہاں پہ ظلم ہوا، اور پھر وہ ظلم کی جو داستانیں لکھی گئی ہیں، کیسے کیسے ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے بوڑھوں کو قتل کیا گیا. اور ایسے واقعات ہوتے تھے کہ گلیوں میں اس کو ایک طرف اور دوسری طرف سے دھکیلتے تھے، اور پھر دونوں طرف سے ان پہ تیرے برسائے جاتے تھے. اس طرح ہزاروں مختلف، ایک واقعے میں پڑھ رہا تھا کہ جب ایسے لوگ تھے جو نہیں مانتے ہوتے تھے، مطلب وہ مجاہد تھے یا پھر وہ جو اپنے ایمان پہ کھڑے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کھڑا کر کے تو اوپر سے ایک بلڈنگ کے اندر سے سوراخ تھا، اور ادھر سے بڑے بڑے پتھر اس کے سر پہ گرائے جاتے تھے. آپ سوچیں، جسٹ امیجن، یہ آپ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا ظلم رہا. اور ایسے مشینیں بنائی گئی جو اس کی چریاں پیٹوں میں چلتے رہے اور ان کو باندھا جاتا تھا. تو یہ ظلم اور چیزیں ظالم سے آپ توقع کر سکتے ہیں، یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن آپ نے اپنے سیکیورٹی کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اس وقت کیا کیا؟ کیوں؟ کہاں پہ آپ پڑے تھے؟ وہ اس ٹائم کا جو آخری وزیر اعظم تھا یا صدر تھا، عبداللہ نام تھا. تو جب وہ نکل گئے اور غرناطہ سے ان کو نکالا گیا، تو وہ جب جا رہے تھے تو اس کی ماں رو رہی تھی. اور اس کی ماں اس چیز پہ رو رہی تھی کہ مسلمانوں کی 700 سالہ 750 سالہ تاریخ اور یہ خلافت، میں کتنی بدنصیب ماں ہوں کہ میرا بیٹا اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم ہے اور وہ اس کو بچا نہ سکے. میں کتنی بدنصیب ہوں، اور میں کیا جواب دوں گی؟ کس بیٹے کی ماں تھی، کیا تربیت کی تھی میں نے ایسے بیٹے کی؟ تو یہ داستان بہت لمبی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں صرف یہ آپ کو خاکہ دکھانا چاہتا تھا کہ آج ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اور جیسے ہی ہو جائے گا اور جیسے ہی اناؤنس ہوگا، آپ نے اپنے چیزوں کو فروخت کرنا ہے، اور کچھ بچا نہیں ہے، کچھ بچا ہے نہیں. اب تو کھلے عام سارے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لطیف کوسا نے بھی بتایا اور دوسرے نے سب نے بتایا ہے کہ کیا آپ بیچیں گے. اور جب بیچیں گے نا، یقین مانیں آپ کو ایسے نوچیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. ہم کو کوئی چھوڑے گا نہیں، ہمیں دوست دشمن سب نوچیں گے، آس پاس جتنے بھی ہے. کیونکہ پہلے سے جو آپ دوسروں کے جنگوں میں آپ گر چکے تھے، اور آپ کماتے تھے کچھ لوگ پورے ملک کے نام پر، اور پھر آپ نے اگلوں کے جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن آپ نے اگلوں کو دی تھی. تو کیا آپ کو چھوڑیں گے پھر؟ یہ تو ایک مکافات عمل ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے
ویری ویری سمپل. یہ قوم نکلے اور تب تک نکلے جب تک الیکشن نہ ہو، پرامن طریقے سے نکلے، اور الیکشن کرا کے جو بھی اس ملک کو چلا سکتا ہے، جو بھی اس عوام اور قوم کی امنگوں کی ترجمان ہے، اس کو بٹھائیں، وہ فیصلے کرے، وہ دنیا سے ڈیل کرے اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. خدا کے لیے چھوڑے اپنے انا اور فضولیات کی وجہ سے کس چیزوں میں لگے ہوئے ہو یار. ذرا تو سوچو، اگر تم افسر ہو، جرنیل ہو، جج ہو، تو اس ملک کی وجہ سے ہو. کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تم سب لوگ ادھر چلے جائیں گے کہیں آس پاس. رلے گا تو عام بندہ، ہمارے بچے، بوڑھے، عام لوگ، عورتیں رولیں گے. آپ کو تو کچھ نہیں ہے، آپ تو سب بھاگ جائیں گے. یہ تو کنفرم بات ہے. اگر آپ بھاگیں گے بھی نہیں، آپ کو پکڑیں گے بھی لوگ، آپ کو دشمن، تو آپ کو کوئی مارے گا بھی نہیں، کیونکہ بس یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑے جاتے ہیں. تو خدارا میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، قوم جو ہجوم کی شکل آپ نے اختیار کی ہے، قوم بن کے نکلو اور اتنا دباؤ ڈالو کہ یہ الیکشن کرائے اور ملک کو آگے بڑھنے دے، ورنہ تو بہت حالت خراب ہے میرے بھائی. السلام علیکم.